آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب وہ فیض امید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انجینئر محمد علی مرزا نے چند دن قبل چیئرمین پی ٹی آئی محترم عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بیان دیا جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں کو پسند نہ آیا. پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے بارے میں بھی لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا انجینئر صاحب نے، جس پر انہوں نے بہت زیادہ غم و غصہ کا اظہار کیا، ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنایا کہ مولوی برائے فروخت وغیرہ اور بھی اس طرح کے چند الفاظ انجینئر صاحب کے بارے میں بولے. تو بھائی سوال یہ ہے ہمارا، اور بڑے دکھ کے ساتھ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہے، انجینئر صاحب تقریباً 15-16 سالوں سے 1400 سالہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ عرض سرائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. اس پر کچھ پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں وہ انجینئر صاحب کو اچھا بھی کہتے تھے، بھئی یہ بابوں کے خلاف بولتے ہیں. کون سے بابوں کے خلاف بولتے تھے انجینئر صاحب؟ چرسیوں کے خلاف، پنگیوں کے خلاف؟ نہیں، چرسیوں پنگیوں کے خلاف تو علماء اہل سنت بھی بولتے ہیں، چرسیوں پنگیوں کے تو ہم بھی مخالف ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ کہہ کے وہ حضور داتا صاحب کی نفی کرتا ہے، یہ کہہ کے حضور خواجہ صاحب کی نفی کرتا ہے، یہ کہہ کے حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نفی کرتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے میں نے بہت کچھ سبق سیکھا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں، تو یہ 14 صدیوں کے اولیاء کرام کو، صوفیاء کو، ائمہ کو، مجتہدین کو، علماء کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، خود صحابہ کرام کو، آل بیت اطہار کو یہ برا بلا کہتا ہے، اور پھر نام لے کر بھی ایک ایک کا یہ گالی گلوچ کر چکا ہے. اس وقت آپ کی حمیت نہیں جاگی، اس وقت آپ نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ نہیں بنایا، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ کھڑے تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ عمران خان کے نعرے لگاتا تھا. اچھا آج کہتے ہیں جی مولوی برائے فروخت یہ بک گیا ہے. او پاپا یہ نہیں بکا، عمران خان صاحب اس کے جو مالک ہیں نا ان کی ہڈی کھا رہے تھے اس وقت، تو اس نے مالکوں کے گیت گانے تھے. یہ کہہ رہا تھا آج خان صاحب چلے گئے جیل میں، ہڈی آ گئی کسی اور کی آ گئی. یہ آپ کو معلوم نہیں ہے سارے معاملات کیا ہوئے ہیں؟ پاگل بنایا ہوا ہے دنیا کو آپ نے. تو اب ہڈی کوئی اور کھا رہا ہے، خان صاحب کے آگے سے ہڈی چھین لی گئی ہے، تو اس نے تو وہی بات کرنی ہے جو وہ کر رہا تھا، مالکوں کی وفاداری جو کر رہا تھا. تو ظاہر ہے یہ ہڈی کھاتا ہے تو پھر وہ وفاداری تو کرے گا. تو یہ اپنے طریقے پر ہے، اس نے طریقہ نہیں چھوڑا. یہ اس وقت ان کے گیت گا رہا تھا، اب ان کے گیت گا رہا ہے. اس وقت جن کو برا کہہ رہا تھا آج ان کے حق میں بیان دے رہا ہے. ویسے تم نے پاگل سمجھا ہوا ہے قوم کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اب مخالف ہو گیا ہے تو فلان ہو گیا ہے. تو افسوس کا مقام یہ ہے وہ جب اولیاء کرام کے بارے میں کہہ رہا تھا بابت شاہی کوئی نہیں، آپ کی غیرت نہیں جاگی. بلکہ خود صحابہ کرام کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ کی غیرت نہیں جاگی. اس نے خود انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. تو ان کا تو مطلب یہ ہے، ہم کہتے رہے، علماء کرام آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، آپ کی غیرت نہیں جاگی. پھر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے توہین آمیز یہ جملہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو ایمان انہوں نے قبول کیا اور اسلام لائے ہوں. کیونکہ ان کے جو بڑے تھے وہ یہ کہتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جملہ کہا، ان کے بڑے یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا. حالانکہ ہم اس دن سے لے کے آج تک علماء کرام اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بتا نا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ تو بڑا کہتا ہے جی فلاں کتاب تے، فلاں صفحہ تے، فلاں حدیث نمبر تے، فلاں 10 نا کون سی کتاب میں ہے، کس صفحے پہ ہے، کون سی حدیث نمبر ہے. کوئی تاریخ کی کتاب بتا جہاں یہ لکھا ہو کہ یہود کے پادریوں نے اور بڑوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا. پاپا جب انہوں نے نہیں کہا ہے اور تو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا تو یہ گستاخی تو تیری طرف سے ہے نا. تو یہ توہین اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا رہا. آپ کی حمیت نہیں جاگی، آپ کی غیرت نہیں جاگی. آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے جو ورکرز ہیں یا جو ان کے فالورز ہیں ان کا ایک تعداد ہے اور ووٹر ہیں ان کے. ٹھیک ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن یار آپ نے عمران خان کو اولیاء کرام سے زیادہ ترجیح دے دی، اور اس سے آگے چلیں صحابہ کرام سے زیادہ ترجیح دے دی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہی، ہم پیٹتے رہے. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی، آج آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کاش
وہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی غازی تنویر قادری کا اکثر یہ شعر پڑھتے ہوتے ہیں کہ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ ہم تو انجینئر کو پہلے ہی اس کا رد کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس بنا پہ رد کر رہے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ تابعین کا، اہل بیت اطہار کا، وہ اولیاء کرام کا، ائمہ مجتہدین محدثین علماء کا گستاخ ہے۔ اس بنا پہ ہم اس کا رد کر رہے تھے۔ چلو رد آپ نے بھی شروع کر دیا، لیکن یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے اس کا رد کرتے رہے، تو ہم عمران خان کی عزت و ناموس کے لیے اس کا رد کرنا تو ہم نے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔